السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، عن قریب چند دنوں میں رمضان المبارک کی مبارک بہاریں آ رہی ہے۔ اس تعلق سے استقبال رمضان اور آمد رمضان سے متعلق شرعی ہدایات، چند باتیں اس تعلق سے پیش خدمت ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آنے والا جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کی تیاریاں اتنی زیادہ زور و شور سے ہوتی ہے، اس کی خوشیاں، اس کی چہل پہل اتنی زیادہ اس کی رونقیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر کسی گھر میں بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے، چند دنوں پہلے سے خوشیاں ہوتی ہے، بچے کے کپڑے ایڈوانس میں لے لیے جاتے ہیں، لڈو کا اور شیرینی کا انتظام پہلے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی سالوں سے حج کمیٹی میں اپنا نام بھر رہے تھے، اس سال ان کا نام نکل آیا سفر حج بیت اللہ کے لیے، تو جیسے جیسے ایام حج اور حج کے دن قریب آتے ہیں، خوشیاں اور جذبات بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے، ہماری خوشی کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے کوئی خوشی آنے والی رہتی ہے، وہ جذبات مجھے کیوں نصیب نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک بڑا قیمتی مہمان ہے، اس کے تعلق سے بھی ہمیں ویسی ہی خوشی ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے جو عنایت فرمائی کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ سارا سال رمضان ہونے کی تمنا کرے۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور شے جتنی قیمتی ہو تیاری اسی کی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جنت جیسی جگہ کو رمضان کے استقبال کے لیے مزین کیا جا رہا ہے، آراستہ و پیراستہ کیا جا رہا ہے، ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان تک جنت جیسی جگہ کو سنوارا جا رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جنت تو خود نعمتوں کی جگہ ہے، کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں کی آماجگاہ اور خزانہ بنایا، ہر نعمت وہاں موجود ہے، اور کیسا حسین و جمیل ڈیکوریشن وہاں ہوگا۔ لیکن رمضان جیسے مہمان کے لیے جنت کو بھی مزین کیا جا رہا ہے، جس سے ہم رمضان کی عظمتوں کا اور اس کی برکتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی عزیز مہمان آنے والے ہو، اگرچہ بدبو نہ آ رہی ہو، پھر بھی ہم روم فریشنش کے ذریعے روم کو معطر کر دیتے ہیں تاکہ مشام جاں معطر رہے، ان کے دل و دماغ شادکام رہے، ان کو اس خوشبو سے اچھا لگے۔ تو اسی طرح رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جا رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کتنا قیمتی مہمان ہے، اسی اعتبار سے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور اسی رمضان المبارک کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب تو اس دعا کی قبولیت کا وقت قریب آ لگا ہے جو 2 مہینے سے، 2.5 مہینے سے اور 3 مہینے سے مانگی جا رہی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے اس کی کیا تیاری کی، ہم نے اس کی کیا تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے کہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک میں روایت موجود ہے، ہم نے حدیث پاک سنی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا، قد اظلکم علیکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر ایک بہت بڑا اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ بارش ہونے والی ہے، اس کے اثرات اور اس کی ٹھنڈک
پہلے سے آ جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے پہلے ہی شعبان کے دنوں میں اس کے بارے میں فرمایا کہ مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس موقع پر ہم جو استقبال رمضان اور آمد رمضان کے تعلق سے یہ دین کی بات سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ایک سنت کی نیت ہم کر لیں۔ واعظ کہنا اور سننا ایک مستقل سنت ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت زندہ کریں اور نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دنوں میں صحابہ کو رمضان کی اہمیت بتاتے تھے، صحابہ سنتے تھے۔ ہم اس سنت کی بھی نیت کر لیں تاکہ ہمیں دو فائدے حاصل ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ عز و جل کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو اگر عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد دو چیزیں نہ عطا فرماتے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک بڑا قیمتی مبارک مہینہ آنے والا ہے، جس کی ہمیں پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے کے لیے، تراویح کے لیے پہلے سے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے ہمارا جسمانی وجود کمزور ہوتا ہے اور روحانی وجود تیار ہوتا ہے۔ 11 مہینے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو کچھ محنتیں کر رہے ہیں وہ اپنی جسم کی محنت کر رہے ہیں۔ ہماری روح مہینوں سے بلکہ برسوں سے بیمار ہے، ہم اس کی غذا کا کیا حل کر رہے ہیں؟ کھانا پینا، ناشتہ، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر سب جسم کو دے رہے ہیں، ہم اپنی روح کو کیا دے رہے ہیں؟ حالانکہ اصل تو روح ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کا جسم موجود ہے، روح چلی گئی، انتقل روحہ الی اللہ تعالی، اس کی روح منتقل ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل روح ہے۔ آج انسان نے جسم پر محنت کی تو آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں بال کے 100 قسم کے شیمپو ملتے ہیں، بال پتلا کرنے کا، موٹا کرنے کا، کالا کرنے کا، گھنگریالے کرنے کا، گھنگریالے کو سیدھا کرنے کا۔ جب انسان نے اپنی صلاحیت اس پر لگائی تو شیمپو 100 طریقے کے بن گئے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں روح پر لگائے تو اس کی روح بھی مضبوط ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنی روح کو مضبوط کرنے کا کورس ہے اور روزہ اور تراویح کے ذریعے یہی چاہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اور استقبال رمضان کے بہت ساری جگہوں پر لوگ جلسے کرتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کس طرح فرمایا کہ آپ نے شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام فرمایا۔ یہ اصل رمضان کا استقبال ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح ہم بھی رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو 6 مہینے سے، کوئی سال بھر سے پہلے سے تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ابھی مشکل سے 7-8 دن 10 دن رمضان کی آمد میں رہ گئے، ابھی تک ہم نے کیا تیاری کی؟ رمضان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اور رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ کیا شربت روح افزا کے بوٹل کا اسٹاک جمع کر لینا، افطاری کے لیے حلووں کے ڈبے بھر لینا، یہ رمضان کی تیاری ہرگز نہیں۔ رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ میری عبادتوں کا گراف اور معیار بڑھ جائے، گناہ میری زندگی میں کم ہو جائے، ہم اس کی تیاری کریں۔ یہ اصل تیاری ہے، یہ رمضان کا اصل استقبال ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں عرض یہ کرنی ہے کہ ہمیں ابھی سے نیت کرنی ہے کہ اس رمضان کو میں اپنی زندگی کا سب سے اچھا رمضان بنانے کی فکر کروں گا، محنت کروں گا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کروں گا، عبادتوں کا اہتمام کروں گا۔ ابھی سے ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو، تیار ہو، فکریں کریں، شیڈیول بنائیں، نظام الاوقات طے کریں کہ اس رمضان میں مجھے کتنے قرآن مجید مکمل کرنے۔ پہلے سے عزائم مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اس پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگوں میں سے کس کا زندگی کا یا آخری رمضان ہو، اگلے سال ملے نہ ملے، اس سے پہلے ہم اس رمضان کو غنیمت جانیں، اس کو وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی کا ذریعہ بنائے، تقویٰ کا ذریعہ بنائے، ہماری معافی اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔